اپنے شو ایم بی جی اسپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں راجہ نادر پرویز صاحب کے پاس موجود ہوں جو 1965 اور 1971 کی جنگ کے ہیرو ہیں۔ 1971 میں انہوں نے شکست کو تسلیم نہیں کیا، دشمن کی قید میں چلے گئے، اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ کہ وہ فتح گڑھ سے فرار ہو کے پاکستان آ گئے، اور پھر ان پر یہ جو ہیرو تھے انہیں زیرو کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان پر غداری کے، بغاوت کے الزام میں جو ہے وہ مقدمہ چلایا گیا، اور پھر ان کا سیاسی سفر ہے کہ جس میں وہ 5 مرتبہ MNA منتخب ہوئے، 3 بار جو ہیں وہ وفاقی وزیر رہے۔ اگرچہ آج میں ان سے ان کی عسکری و سیاسی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ 12 اکتوبر 99 کو جنرل پرویز مشرف نے عنان اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ روز پہلے پینڈورا لیکس نے ایک نیا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا۔ اس میں جہاں بے شمار پاکستانیوں کے نام آئے، وہاں چند جرنیلوں کے نام بھی تھے جن کی آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور ان میں انکشاف کیا گیا کہ راجہ نادر پرویز صاحب کی بھی ایک آف شور کمپنی ہے۔ تو اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بات میں جو ہے وہ کتنی حقیقت ہے۔ ویسے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ باقی جو آپ کی عسکری اور سیاسی زندگی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو پینڈورا لیکس میں آپ کی آف شور کمپنی کا ذکر کیا گیا ہے، انٹرنیشنل فائنانس اینڈ ایکوپمنٹ لمیٹڈ، جس کا وہ بتایا گیا کہ بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ کاروبار ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے، اور کیا اس کے لیے آپ سے انہوں نے کوئی رابطہ کیا؟ غوری صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک مثل سنی ہوئی تھی کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، یہاں کنواں پیاسے کے پاس آ گیا ہے، تاکہ میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے حقائق کو سامنے لانے کے لیے آپ نے سفر کیا، میرے پاس آئے اور یہ جاننے کی کوشش کی اس میں سچائی کیا ہے اور کس حد تک سچائی ہے۔ پہلی چیز، میں نے پہلا انٹرویو دیا اس کے اوپر، وہ تھا 4 اکتوبر کو، اور یہ خبر جو کمپنی کا نام لے رہے ہیں اسی کمپنی کا ذکر اس میں بھی کیا گیا۔ کمپنی کا نام ہے، جو ڈیلرز ہیں UK میں ان کا نام ہے، مجھے میجر سے کرنل بنا دیا گیا۔ پھر میری کمپنی کو جب آف شور کمپنی کا نام ذکر کیا، پھر تجارت کا بھی ذکر کیا، رشیا، چائنا، نیپال، انڈیا، پتہ نہیں کہاں کہاں، اور یہ کمپنی 2003 میں بنی۔ غوری صاحب، 2003 میں MNA تھا اپوزیشن کا، ہم ہارڈلی 13 یا 14 MNA تھے نون کے، مشرف دور میں۔ بالکل، جنرل مشرف واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کا دور تھا۔ میں نے جب یہ خبر خود اپنی پڑھی، مجھے دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ شاید میں شکست کے وقت جب ہتھیار پھینکے گئے اس کو نہیں محسوس کیا جتنا میں اب محسوس کیا ہوگا۔ ایک عزت کی زندگی گزاری ہے، میری کوئی آف شور کمپنی نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرے فرشتوں کو نہیں پتا کہ آف شور کمپنی کیا ہوتی ہے، اور میں آف شور کمپنی بناتا اس وقت جب میں اقتدار میں ہوں، جب میں منسٹر تھا، اور پاورفل منسٹر۔ 3 دفعہ آپ منسٹر رہے ہیں، جنیجو کی کابینہ میں پہلی بار میں 3 دفعہ رہا ہوں، لیکن اس وقت میں نے نہیں بنایا۔ اگر میں کاروبار کرتا تو مجھے پتا ہوتا ہے کاروبار میں آف شور کمپنیاں بھی، مجھے علم بھی نہیں تھا۔ آف شور کمپنیاں وہ لوگ بناتے ہیں یا تو اپنا پیسہ چھپانے کے لیے، یا ٹیکس بچانے کے لیے، یا باہر کاروبار کرنے کے لیے۔ جس آدمی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، جو اپنے کاروبار گھر میں جو پروجیکٹ اپنے بچوں کے، اپنے فیملی کے، ان کو مکمل نہیں کر سکتا، اس نے آف شور کمپنی کا کیا بنانی ہے؟ میری صرف یہ گزارش ہے کہ میں ایک چیز واضح کر دیجیے گا، یہ عمر چیمہ صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ 18 ستمبر کو مارگوٹ نامی ایک جو شخص ہیں ICIG کے، انہوں نے آپ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا آپ کا موقف لینے کے لیے، دوبارہ پھر یاد دہانی بھی کروائی۔ کیا آپ کو سے رابطہ کیا گیا موقف لینے کے لیے؟ پہلی چیز غوری صاحب، اگر مجھ سے کسی نے رابطہ کرنا تو یہ ڈزنز آف چینلز ہیں جہاں یہ خبر چلے گی، مجھے کسی چینل والے رابطہ نہیں کیا۔ میں عمر چیمہ کو نہیں جانتا، نہ میرا ان سے کوئی رابطہ ہے۔ اگر کوئی اس خبر کے بعد جب شور شرابہ پڑ گیا کہ بھائی یہ تو گلے میں پڑ جائے گی اس ICIJ کمپنی کے،
اگر میں عدالت میں چلا جاتا ہوں جی اگر یہ یا تو کنفیس کریں کہ یہ غلطی ہوئی ہے, جی بالکل اٹ واز اے مس جی انڈرسٹینڈنگ, جی آپ کا اس آف شور کمپنی کوئی تعلق نہیں ہے, آئی بی سیٹسفائڈ میں. تردید اس کی جاری کرے اور وہ آئی سی آئی جے کی طرف سے جو ہے انٹرنیشنل آئی سی آئی جے کی طرف سے کریں, نہیں تو میرا حق بنتا ہے, میں نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ یہ ایسی کمپنی ہے, ایسا انفارمیشن ہے, ان کو اس کو لوکیٹ کرنے میں, اس کو فالو اپ کرنے میں, منی ٹریل کو گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. صحیح. جب انہوں نے نہیں کیا میں تھوڑا سا دیر برداشتہ بھی ہوں. صحیح. میں نے اپیل کی ہے ایز اے پاکستانی, میرا حق ہے. اور جب گورنمنٹ نے کلیم کیا کہ ہم ایک اسپیشل سیل بنائیں گے, اسپیشل کمیٹی بنائیں گے اور قوم کو بتائیں گے پنڈورا لیکس میں کیا سچائی ہے, کیا جھوٹ ہے, اور جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی. بالکل آپ کا یہ مطالبہ جو ہے وہ بجا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی تردید کی جانی چاہیے, اور یہ اسی فورم سے کی جانی چاہیے جس فورم سے جو ہے وہ یہ خبر جاری کی گئی ہے. تو راجہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی جو عسکری زندگی ہے, جو سیاسی زندگی ہے, بڑا طویل سفر ہے, تو اس کا آغاز میں 65 کی جنگ جو ہے اس سے کرنا چاہوں گا. جتنی کہ مجھے معلومات ملی آپ کا بازو فریکچر تھا, ٹوٹا ہوا تھا آپ, اور وہ جو پیش قدمی کے لیے کوئی مشن تشکیل دیا جا رہا تھا تو آپ کے سی او نے آپ کہا کہ آپ کا تو چونکہ بازو ٹوٹا ہوا ہے تو آپ نہیں جائیں گے, تو آپ نے کہا کہ جی وہاں آپ نے مجھ سے کشتی کروانی ہے اور بازو ہی ٹوٹا ہے نا, دل تو نہیں ٹوٹا. تو پھر الٹیمیٹلی آپ اس مشن پہ گئے اور اسی پہ آپ کو ستارہ جرأت بھی ملا. تو ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ مشن ایکچولی تھا کیا. میں جی روہی صاحب آئی واز لیفٹیننٹ پوسٹنٹ کوئٹہ, جی ہارڈلی 2 سال میں سروس تھی. جی. تو میں کورس کے درمیان میرا بازو ٹوٹا, میں فیلڈ انجینئرنگ کورس رسال پور میں کر رہا تھا. پلاسٹر لگ گیا. جب میں کوئٹہ گیا تو آرڈر ملا کہ یونٹ جو ہے وہ جائے گی رن آف کچھ میں. صحیح. تو کرنل میرے کرنل میاں محمد خان جو سی او تھے, انہوں نے بلایا کہ بھائی ہم تو جنگ پہ جا رہے ہیں, صحیح, آپ سی ایم ایچ رپورٹ کریں جی, اور آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا سر میرا بازو ٹوٹا ہے, میں جانا چاہتا ہوں, وہاں کوئی کشتی تو نہیں کرتی, یہ جذبہ لڑتا ہے. بالکل بالکل. اور اس کو انہوں نے یہ تسلیم کیا. جب رن آف کچھ پہ پہنچے تو جی او سی تھے ہمارے جنرل ٹکا خان, کہ جی ایچ کیو سے آرڈرز آئے ہیں کہ نو مین لینڈ میں انڈیا نے آ کے آکوپائی کر دی ہے جگہ, اور اس آکوپیشن کو ویکیٹ کروانا ہے. صحیح. اس کے اوپر ایک ایکشن ہوگا, ایک کمانڈو ایکشن پلٹون لیول کا, اور لیکن کوئی آدمی بائی نیم نہیں جائے گا وہاں پہ, آپ والنٹیئر مانگیں گے. صحیح. تو میرا دائیں بازو ٹوٹا تھا, لیفٹ بازو سے میں نے کھڑا کر دیا, اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا میں اپنی پلٹون کو بغیر ٹریننگ ٹیسٹنگ. بیسکلی ہم فوجی ہیں, جب ہم کسی مشن پہ جاتے ہیں ہم اپنی ٹیسٹ ایکسرسائز اس کی کرتے ہیں. ہاں بالکل, وہ بھی نہیں موقع ملا. صحیح. خیر ہم چلے گئے, اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم جا رہے تھے نو مین لینڈ میں, وہاں یہ اس پلین رڑا کھلا میدان ہے, جھاڑیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں, بشز ہے. وہاں آپ اگر کسی جگہ رات کو غور سے ایک جھاڑی کو غور سے دیکھیں تو وہ جھاڑی ہلنے لگ پڑتی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کھڑی ہو جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے. میرا جو آگے جوان تھا, میں اس کے پاس کیا تو رک گیا, آگے ہم 2 جوان ہوتے چلتے کہ سر وہ دشمن بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھے وہ ہل رہا ہے, کھڑا ہو گیا, اور میں نے محسوس کیا کہ واقعی وہ ہل رہا تھا. پھر میں چل کے گیا, اٹ واز جسٹ اے بش. لیکن سائیکولوجیکلی رات کے وقت میں جب آپ کو نظر نہیں آتا ہے یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. جب وہاں پہ پہنچے ہم تو میں نے آپ کو ریکارڈ بھی دکھایا ہے, ہسٹوریکل ریکارڈ انڈیا والوں کا اور پاکستان کا. یہ جنگ نے جو اپنے ہیروز کے ڈفرینٹ ہیروز نے, بڑے بڑے کارنامے ہمارے افسروں کے, ہمارے جوانوں کے, آپ کو ایسی مثالیں دنیا کی کسی فوج میں نہیں ملے گی. بھارتی لیفٹیننٹ کو آپ پکڑ کے بھی لائے تھے اس وہ تو تیسرے دن کی بات ہے. اچھا. مجھے دوبارہ بھیجا گیا اس علاقے میں, کیونکہ مین اٹیک کرنا تھا پاکستان فوج نے. تو اس لیفٹیننٹ کا نام تھا آئی جی شرما. صحیح. مجھے یاد ہے میں اس کو پکڑ کے لے آیا, اس کے ساتھ 4 گورکھز بھی تھے, سپاہی تھے. صحیح. وہ پیرا جو بٹالین تھی کمانڈوز ان کے تھے. صحیح. تو میرے دوستوں نے, ساتھیوں نے, افسروں نے کہا کہ اگر وہ تمہیں پکڑ کے لے جائے تو وہ کہتے تھے پاکستانی فوج میں تو افسر ہے نہیں, یہ سی ایم ایس سے ٹوٹے بازو والوں کو فوج میں بھیج دے. ایک سوچ یہ بھی تھی, یہ ایک جذبہ ہے جس کو آپ غوری صاحب کسی پیمانے میں نہیں
صحیح رکھ سکتے، کوئی پیمانہ اس چیز کا نہیں ہے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ جو جذبہ جو 65 کی جنگ میں دیکھنے کو ملا، آپ سمیت بے شمار ہمارے فوجی افسر ہیں، جوان ہیں، جنہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، تو وہ جذبہ 71 کی جنگ میں ماند کیوں پڑ گیا؟ کیا اس لیے کہ وہاں کے جو حالات تھے وہ سازگار نہیں تھے؟ اب ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے، اور پھر جب وہ سرنڈر کیا تو آپ جیسے بے شمار آفسرز تھے جو اس شکست کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھے، ان کے کیا جذبات اور احساسات تھے؟ ویسے میں میجر تھا جب ایسٹ پاکستان میں گیا اپنی یونٹ کے ساتھ، جی جب میں وہاں لینڈ کیا، جی کرنل عاطف بابی بریگیڈیئر بن گئے ہاکی والے، جی وہ میرے سی او تھے۔ صحیح میں جب وہاں لینڈ کیا ڈھاکہ میں، پہلی دفعہ زندگی میں گیا، جی تو وہاں مجھے کور ہیڈ کوارٹر سے ایک میجر آیا لینے کے لیے، کمانڈو جی میجر سعید، جی اس نے کہا جی آپ کو بلا رہے ہیں کور ہیڈ کوارٹر میں۔ صحیح اور وہاں کرنل سعد اللہ جو فل کرنل تھے جی کاکور سے، پی ایم اے سے، وہ میرے سینئرز تھے، جی انہوں نے کہا نادر مجھے یاد ہے کہ جب تیرا نام آیا تو میں نے کہا یہ جو آپریشن 12 سال کا ہے کوئی نہیں جائے گا، اس آپریشن کے اوپر تم جاؤ گے، اور دس از دا لاسٹ اسٹرانگ ہولڈ آف دا انڈین، صحیح اور مکتی بینی۔ صحیح اور اس کے اوپر جب مجھے یاد ہے، میں کہ سر میرے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح اسلحہ انہوں نے پرووائڈ کیا، نیوی کی گن بوٹس دی گئی میرے لوگوں کو آگے لے جانے کے لیے۔ دل کے بغیر جب وہاں پہنچے ہیں تو ایئر فورس کے اٹیکس کے لیے ان کے ایئر فورس ہمارے اڑ رہے تھے جہاز، وہ بھی اویلیبل تھے، صحیح لیکن ہمارے پہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ 71 بار میں جب ہم گئے، جی ہمارا جذبہ سوچ اور تھی، جی ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے جو لڑنے کی ریشو ہے 1:5 ہے، 1:7 ہے انڈیا کے ساتھ۔ جی ایئر سپیریورٹی، ہمارے جہاز اٹھتے نہیں، ایئرپورٹس انہوں نے تباہ کر جی دیا، ٹینکس ان کے پاس تھے، توپ خانہ ان کے پاس تھا، پیچھے سے مفتی بنی ہمیں اٹیک کرتے تھے۔ اگر آپ کہیں کہ جنگ کے حالات کیا تھے، یہ جنگ نہیں تھی، اٹ واز ناٹ اے بیلنس جنگ، اٹ واز اے جنگ سروائیول کے لیے تھی، کہ کسی طریقے سے ہم پاکستان کا جھنڈا قائم رکھیں، کھڑا رکھیں کسی جگہ پہ۔ صحیح اگر 1 انچ زمین کا بھی پاکستان کا جھنڈا ہوتا تو پاکستان کو کوئی بٹا نہیں سکتا تھا۔ یہ جذبے کے ساتھ اب گئے۔ مجھے مشن کیا ملا تھا؟ مشن یہ تھا کہ آپ نے 300-400 بہاری فیملیز ہیں جو کہ اسکول میں بند ہیں، ان کو کسی وقت وہ مارنا شروع کر سکتے ہیں، آپ نے ان کو بچانا، ایویکیوٹ کرنا۔ آئی ویٹ دے۔ صحیح مجھے یاد ہے رات کو ہم جب پہنچے تو اسی دن جس 27 اپریل جی میں کاکول سے سیدھا وہاں چلا گیا، اور جب ہم نے نعرہ تکبیر کا وہاں شور ڈالا، نعرہ لگایا، اندر سے جواب آیا۔ جب وہ گیٹ کھلا، یہ حقیقت ہے، میں آج دن تک میں بتا نہیں سکتا کہ وہ سین کیا تھا۔ لوگ جیسے کسی پیر کے اوپر نہیں جھپٹتے، جی اس کے ہاتھ کو چومنے کے لیے، اس کو شاباش دینے کے لیے، اس کو اپنا شفقت پیار اور دعائیں دینے کے لیے، یہ وہی جانتا ہے غوری صاحب جو اس چیز سے گزر چکا۔ بالکل۔ اور مجھے یاد ہے انہوں نے کہا جی اگر آپ آج رات نہ ہمیں بچاتے، کل سے انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ پھر ایڈمرل کھٹک ہے جی، اس کے پاس سارا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، وہ اس وقت سب لیفٹیننٹ تھے نیوی میں۔ جی انہوں نے مجھے خط لکھا کہ ہی آئی واز سینئر ٹو ہم، لیکن وہ نیوی کے ایڈمرل ریٹائر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ لیٹ می پٹ دا ہسٹوریکل ریکارڈ اسٹیٹ۔ جی جس دن آپ نے اٹیک کیا 12 سال کے اوپر، جی اس دن 2 آدمی وہاں سے اسکیپ کر کے گئے، ایک میجر ضیاء الرحمان اینڈ دوسرا حسین ارشاد۔ وہ اس ملک کے پرائم منسٹر بنے، پریزیڈنٹ بنے بنگلہ دیش۔ اور یہ میرے لیے اتنا ہے کہ شاید وہ جو فیملیز بچی ہیں، کسی ایک بزرگ بچی عورت کسی کی دعا مجھے اللہ تعالیٰ شاید مجھے بچا لے۔ صحیح۔ راجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو امیر عبداللہ نیازی نے سرنڈر کا فیصلہ کیا، کیا درست سمجھتے ہیں کوئی اور آپشن بھی تھی؟ آخری گولی آخری سپاہی تک لڑنا چاہیے تھا، یا حقیقت پسندی یہی تھی؟ یہ غوری صاحب عام ہم بات کرتے ہیں نا، کرکٹ کھیل رہے آخری گیند تک لڑیں گے۔ جی میں سپاہی ہوں، جی ہمارا کام ہی لڑنا ہے، بالکل، ہم آخری گولی تک لڑتے ہیں، آخری خون کے قطرے تک لڑتے ہیں۔ ہم وہ سپاہی ہیں جو کبھی شکست یا ہتھیار پھینکنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ہم مجبور ہو گئے۔ ایک میجر کیا کر سکتا ہے؟
15 کو جب ڈھاکہ میں فیصلہ ہو گیا سرنڈر کا، 16 کو سائن ہوئے، 17 کا مورچے میں بیٹھے ہوئے، ان کا کرنل آیا سفید جھنڈا لے کے. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں ایک جنرل نیازی کے متعلق ایک جونیئر افسر کیا کہے گا. ان کی ایک ریپوٹیشن تھی، ان کا ایک نام تھا، اور ایز اے ٹائیگر نیازی. لیکن مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ایک آدمی جو کور کمانڈر تھا وہاں، اس کا نام تھا جنرل صاحبزادہ صاحبزادہ یعقوب. اس نے کہا تھا کہ اس کا حل فوج نہیں ہے، فوجی ایکشن نہیں ہے، اس کا حل پولیٹیکل. ہی ہیڈ ٹو ریزائن اینڈ گو. اس کی بات نہیں مانی گئی. نہیں، اس سے پہلے جو لوگ تھے، جو پاپولر آدمی تھا، اس کا نام جنرل اعظم خان. لوگ اس کو اتنا پیار کرتے ہیں بنگالی، آپ سوچ نہیں سکتے. بالکل. ہمارے لوگ ایسے بھی تھے جن کو بنگالی پسند کرتے ہیں، اس کی بات ماننے کے لیے تیار تھے، اس کی سننے کے لیے تیار تھے. ان لوگوں سے ہم نے فائدہ نہیں لیا. یہ ہمارا یہ حالت ہے کہ آج آپ چوک میں چلے جائیں، جب تک 2-4 ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے وہاں بتی نہیں لگتی. کل محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کی زندگی میں ہم نے پوچھا تک نہیں. بالکل. جب وہ چلے گئے تو پھر ہم نے ان کو باتیں کرنا شروع کی. کچھ لوگ ان کے چلے جانے پہ بھی کچھ لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے نماز جنازہ میں. دکھ کس چیز کا ہوتا ہے کہ اپنے ہیرو کو، محسنوں کو ہم ان کی زندگی میں کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم ان کے اوپر فلم کیوں نہیں بناتے؟ انڈیا نے فلمیں بنائی ہیں، دنیا میں فلمیں بنی ہیں. آپ کے جو ہیروز ہیں، آپ میرا جو ایک ایکشن ہے، دوسرے افسر کا ایکشن ہے، آپ ٹی وی پہ کیوں نہیں دکھاتے؟ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹیک دا بیسٹ ایکشن، اس پہ مووی بنائے. جو آپ سمیت 5 لوگ فتح گڑھ سے فرار ہو کے پاکستان پہنچے، جن میں آپ کے کزن جو ہیں طارق پرویز، وہ بھی شامل تھے. یہ اگر کارنامہ کوئی بھارتی فوجیوں نے سر انجام دیا ہوتا تو اب تک اس پہ پتہ نہیں کتنی فلمیں جو ہیں وہ بن چکی ہوتی ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں. تو وہ جو فتح گڑھ سے فرار کی کہانی ہے، وہ ہم نے اپنے چینل ترازو پہ 3 قسطوں میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان چونکہ کر دی ہے، اس لیے اس پہ میں وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کروں گا. آپ جب واپس آئے تو ہماری آرمڈ فورسز میں آپ قوم کی نظر میں تو ہیرو تھے ہی، ہماری جو آرمڈ فورسز کے ینگ افسرز ہیں ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل تھے اور آپ کو ہیرو جو ہے وہ مانتے تھے. لیکن کچھ عرصہ بعد ہی اس ہیرو کو زیرو کرنے کی کوشش کی گئی اور 30 مارچ 1973 کو آپ سمیت جو چند فوجی افسر ہیں انہیں بغاوت کے الزام میں جو ہے گرفتار کر لیا گیا. چونکہ اٹک قلعہ میں جب مقدمہ چلا تو اسے اٹک سازش کیس جو ہے وہ کہتے ہیں. میجر جنرل ضیاء الحق فوجی عدالت کے سربراہ تھے اور انہوں نے آپ کو سزا سنائی. اعجاز بٹالوی صاحب، اعتزاز احسن صاحب، منظور قادر صاحب، اسم ظفر صاحب، بڑے بڑے وکیل آپ کا دفاع کر رہے تھے، لیکن آپ کو سزا ہو گئی. تو کیا واقعی آپ نے بھٹو کا تختہ الٹنے کی کوشش کی یا کوئی سازش کا شکار ہوئے؟ یہ کیا کہانی تھی؟ صاحب، میں سپاہی ہوں، فوجی ہوں. اگر میں نے کوئی خطرناک کام کرنا ہے تو میں اپنے ساتھ وہ لوگ رکھوں جنہوں نے جنگ میں میرے ساتھ حصہ لیا. بالکل. جو مجھ پہ اعتماد رکھتے ہوں، جان دیتے ہوں، جن پہ میں اعتماد کرتا ہوں، میں ان پہ جان. بنیادی بات ہے. بالکل. اگر خطرناک کام کرنا ہے تو آپ کو وہ لوگ جن کو آپ نے ٹریننگ دی ہے، جن کو آپ نے ٹرسٹ کیا ہے، آپ وہ بنیں. میری یونٹ جو ریجمنٹ تھی وہ تو انڈیا میں پرزنر آف وار تھے، سارے قیدی تھے. ایک میجر کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح. پہلی چیز. دوسری یہ چیز ہے کہ جب یہ کیس چلا، منظور قادر صاحب، احمد انور، اعجاز بٹالوی، اسم ظفر، وسیم سجاد، اعتزاز احسن، یہ جونیئر وکیل. جی بالکل. ایون نعیم بخاری، یہ جونیئر وکیل. جی جی بالکل. اور منظور قادر کے لفظ تھے کہ میں اس کیس کو، تمہیں ہائی کورٹ تک کچھ نہیں ہوگا، سزا دیں گے. اس کے لفظ تھے، پریڈکشن تھی. لیکن سپریم کورٹ میں اس کیس کو میں ایسا ختم کروں گا کہ دنیا یاد رکھے، تاریخ یاد. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زندگی دی تھی. کیس چلتا رہا. مجھے یاد ہے جب کیس چلتا رہا، یہ پہلی دفعہ تھا کہ ہم میجر تھے، بڑے سینئر تان کے چلتے تھے. انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ آف فیلڈ جنرل کون مارشل میجر جنرل ضیاء الحق، میجر جنرل ضیاء الحق. ہم نے کہا یار ہم سب جنرلوں کے نیم جانتے ہیں، بائی نیم. جنرل بہت تھوڑے تھے. یہ کون ہے میجر جنرل؟ تو مجھے یاد ہے افطار آدم جو رسالے سے تھا، آرمڈ کور کا، انہوں نے کہا سر یہ ہی از جی او سی آرمڈ ڈویژن ان ملتان. جی ٹھیک ہے. ان کا بڑا بھائی فاروق آدم، وہ بھی انوالو تھے، وہ سینئر تھے کافی اس کیس میں. جب یہ کیس چلا تو مجھے یاد ہے ایک دن پہلے سزا سے دا کورٹ، کبھی آپ نے سنا ہے کہ عدالت نے ملزموں کو
یا مجرموں کو چائے پیالی دیو، بسکٹس، سینڈوچز، پیسٹری، اور جنرل صاحب بڑے پیار سے سب کو مل رہے ہیں، جنرل ضیاء الحق، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ تو میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر زندگی یہاں ایک سلسلہ ختم، اللہ کوئی اور دروازے کھول دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ چھوڑے گا نہیں، اس کی بھی ریپوٹیشن ہے۔ نتیجہ یہ اگلے دن مجھے یاد ہے لوگوں کو سزا ملی، مجھے 7 سزا اس لیے سنائی گئی 7 سال کی کہ میں انڈیا سے فرار ہو کے آیا تھا، میرے ذمے انہوں نے لگایا تھا جی انہوں نے بھٹو کو اریسٹ کرنا تھا۔ ایک اکیلا میجر کیا پاورز ہو سکتی ہے؟ پہلے جنرل بریگیڈیئر طارق محمود، فیمس کمانڈو، اس کا نام آیا، وہ نہیں پروو ہو سکا، میں اگلا آدمی تھا۔ اور مجھے آج دن تک نہیں پتا کہ مجھے سزا کیوں دی گئی، ہماری انوالومنٹ کیا تھی۔